بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ سب کے؟ چلتے ہیں ناول کی کس کی طرف۔ چلیں ماں یہاں سے، ان کا تماشا تو یوں ہی چلتا رہے گا، ہمیں اپنی حفاظت خود کرنی پڑے گی۔ میں ساوری کی سیکیورٹی مزید بڑھا دیتا ہوں۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمارا ان لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ لوگ اتنے دلدوز کام کر رہے ہیں مگر انہیں ذرا سا بھی احساس نہیں، کیسے منہ کھول کر سب کے سامنے چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ اس نے جو بھی کیا غلط نہیں کیا، خود بھی ماں ہے، اپنے بھی بچے ہیں۔ ذرا احساس نہیں۔ احساس ان کو ہوتا ہے جن کے ضمیر زندہ ہوتے ہیں، اور بلوچ حویلی میں رہنے والوں کے ضمیر کب کے مر چکے ہیں۔ چھوڑیں ان کو، آپ آئیں، مجھے ساوری کے بارے میں آپ سے اور بھی باتیں کرنی ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، تم کل اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تھے نا؟ ان لوگوں کو وہیں چھوڑ کر وہ التمش کے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ میں تو کہتی ہوں خادم اس کو پنچایت میں لے جا کر موت کا فرمان سنا دیا جائے، جس طرح اس نے ہمارے آنے والے وارث کو مارا ہے۔ اس کا انصاف تو ہم ضرور کریں گے۔ خادم اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ تم لوگ کیا کر سکتے ہو؟ مجھے مارو گے؟ نہیں مار سکتے، میں بلوچ خاندان کی بہو ہوں، تم لوگ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ عائشہ کو نہ جانے کس بات کا بھرم تھا، یہ تمہاری بھول ہے، ہم تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں سارے گاؤں کے سامنے تمہیں بلوچ خاندان اور اس جائیداد سے بے دخل کرتا ہوں۔ تم ہوتے کون ہو مجھے جائیداد سے آگ کرنے والے؟ یہ کیا تمہارے باپ کی جائیداد ہے جس سے تم مجھے آگ کرو گے؟ عائشہ کا شدید دماغ خراب ہو گیا تھا، وہ کچھ بھی سوچنے یا سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھی تھی، اس لیے جو منہ میں آ رہا تھا وہ بولے جا رہی تھی۔ میرے باپ کی ہی جائیداد ہے۔ خادم بلوچ نے آنکھوں سے ہی اسے مزید بولنے سے روکا۔ ایک پل کے لیے تو وہ گڑبڑا گئی۔ لیکن میں اس خاندان کی بہو ہوں۔ تم اس خاندان کی بہو تب تک تھی جب تک غالب زندہ تھا، اب تم اس خاندان کی کچھ نہیں لگتی، پھر تو زنیرہ بھی اس خاندان کی کچھ نہیں لگتی۔ وہ کیوں سویلی کے اندر ہے؟ اس کے پاس پاور آف اٹارنی ہے، تمہارے پاس ہے؟ خادم بلوچ نے بھی اسے اس کی اوقات یاد دلوا کر ہی دم لینے کا سوچ رکھا تھا۔ عائشہ کی زبان اس کے تالو سے جا لگی اور حاجرہ نے دوبارہ زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ میں تو کہتی ہوں خادم اس کو تہہ خانے میں بند کر دیتے ہیں۔ تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو، تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو۔ پہلی بار حاجرہ کا مشورہ خادم کو اچھا لگا۔ اس نے اپنے نوکروں کو حکم دیا اور عائشہ کو تہہ خانے میں بند کر دیا گیا۔ وہ چیختی چلاتی رہی کہ کوئی آئے اور اس کو بچا لے، لیکن کوئی بھی اس کی بات نہیں سن رہا تھا۔ جب ساری زندگی اس تہہ خانے میں سڑے گی تب پتہ چلے گا آخر لوگوں کا قتل کیسے کرتے ہیں۔ حاجرہ کی بات پر اس نے کھا جانے والی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم تو یہ بات نہ ہی کرو تو اچھا ہے، بھول گئی تمہارے ہاتھ بھی خون سے رنگے ہیں۔ عائشہ نے اسے جو یاد دلایا تھا، اسے یاد کرنے کے بعد ایک پل کے لیے حاجرہ کی روح تک کانپ گئی۔ منہ بند کرو، تمہارے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی، میرے منہ سے بہت ساری باتیں اچھی نہیں لگتی، لیکن پھر بھی کرنی پڑتی ہیں۔ آج میرا وقت ہے تو تم بہت بڑھ چڑھ کر میرے سر پر راج کرنا چاہ رہی ہو۔ وقت تمہارا بھی دور نہیں ہے، کیونکہ میں دیکھ چکی ہوں، کوئی نہیں بچ رہا، سب کے برے کرم اس کے سامنے آ رہے ہیں۔ نہ جانے مجھے کیوں لگ رہا ہے اب تمہاری باری ہے۔ عائشہ کی دھمکی پر وہ دل تھام کر رہ گئی۔ تم صرف اپنی فکر کرو، مجھے بچانے کے لیے بڑے ہیں، مجھے بچانے کے لیے بھی بڑے تھے، لیکن وقت پر کوئی کام نہیں آتا۔ تمہیں لگتا ہے تمہارا وہ شوہر تمہیں بچائے گا جو خود تمہیں جان سے مار دینا چاہتا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ مجھے نہیں معلوم کمرے کے اندر وہ تمہاری کتنی عزت کرتا ہے، کتنا کڑوا سچ۔ حاجرہ کے کان سننے سے انکار کر بیٹھے۔ چپ چاپ اس تہہ خانے میں سڑتی رہو، ورنہ ایسا نہ ہو میں تمہاری زبان آ کر کھینچ لوں۔ تم کیا میری زبان گدی سے کھینچو گی جس کی خود کوئی زبان نہیں ہے؟ میں یہاں کتنے دن ہوں مجھے نہیں معلوم، مگر میں یہاں تمہارا انتظار کروں گی۔ مل کر یہ سزا کاٹیں گے۔ عائشہ کی آنکھوں میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ حاجرہ کی ریڑھ کی ہڈی میں برف سی اتر آئی۔ ارے بس کرو شان، ابھی بھی بیماری سے اٹھے ہو اور ابھی اتنا ورک آؤٹ کرو گے تو پھر بیمار پڑ جاؤ گے۔ ارے نہیں یار، لیٹے لیٹے کمر کی بینڈ بج گئی ہے، اب ٹھیک ہو گیا ہوں تو تھوڑا ایکسرسائز کر کے ہڈیوں کو ان کے صحیح مقام پر لے آؤں۔
ہاں مگر اپنی صحت کا دھیان رکھو، ابھی تم پوری طرح تندرست نہیں ہو۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم بس میری خاطر پروٹین شیک بنا دو۔ ہاں ٹھیک ہے، مگر میں پھر کہوں گی دھیان سے۔ ہاں میری ماں اریبہ تو اسے سمجھا کر جا چکی تھی، مگر وہ پہلے بھی اپنی ہی کرنے والا تھا۔ اسے اپنی طبیعت پہلے کی طرح پرفیکٹ کرنی تھی، جس کے لیے وہ اپنی خوراک کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت کو بھی بہتر بنانے کی کوشش میں لگا تھا۔ التمش مجھے ایک بات بتاؤ، تم صابری کے ساتھ ہسپتال گئے تھے، کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا؟ ڈاکٹر نے کیا بولا؟ وہ اس وقت التمش کے کمرے میں موجود تھی۔ صابری نازلی کے پاس تھی تو زنیرہ کو اس سے بات کرنے کا موقع مل گیا، کیونکہ جب سے التمش ڈاکٹر سے مل کر آیا تھا تھوڑا پریشان لگ رہا تھا۔ ویسے اس کے چہرے سے خوشی بھی جھلک رہی تھی، لیکن پریشانی کچھ نہیں ماں، بات تو خوشی کی ہے، لیکن صابری ابھی کم عمر ہے، اس وجہ سے اس کی پریگننسی ڈیفیکلٹ ہو سکتی ہے۔ بتاؤ تو کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے؟ کوئی صحت کے متعلق ایشو ہے؟ نہیں، صحت کے متعلق تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ تم نے کل ایسا ظاہر کیا تھا کہ شاید وہ ایک بچے کو جنم نہ دے، تو کیا ٹوئنز ہوں گے؟ نہیں، ٹوئنز بھی نہیں ہونے والے۔ تو کیا؟ زنیرہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارا دماغ درست ہے؟ ہاں میرا دماغ درست ہے، اسی وجہ سے میں آپ کو بتانے میں جھجک رہا تھا۔ اس سے بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے۔ میں کل 2 پروفیشنل کیئر ٹیکر کا انتظام کرتا ہوں جو اس کی ہر ضرورت کا دھیان رکھیں گی۔ اس کے کھانے پینے کا بھی دھیان رکھا جائے گا، کیونکہ عائشہ چاچی والے معاملے کے بعد مجھے کسی پر بھی بھروسہ نہیں ہے سوائے آپ کے۔ اس کے علاوہ کسی کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اس معاملے کے بعد تو واقعی کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو تم نے خبر سنائی ہے وہ خبر بھی کچھ کم نہیں ہے۔ وہ بھی واقعی چھوٹی ہے، اتنی ہارڈ ڈیلیوری کے وہ ابھی قابل نہیں ہے۔ میں تو تمہیں یہی کہوں گی، یہ تم نے کیا مصیبت کر دی بچی کے ساتھ؟ ایسا کیوں کیا؟ ہمیں جائیداد کا لالچ نہیں تھا، وہ پوری طرح بڑی ہو جاتی، کچھ ایسے لمحات کو سہنے کے قابل ہوتی، تب یہ سب اس کے ساتھ ہوتا تو چلو مان بھی لیتے، ایک دل کو تسلی بھی ہوتی، لیکن وہ چاہ کر بھی اپنی بات سامنے نہیں رکھ پا رہی تھی۔ ماں میں اب کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے نہیں معلوم تھا ایسا ہو جائے گا۔ تو معلوم ہونا چاہیے نا، میں کون سا بچے پیدا کرتا رہتا ہوں؟ تم بچے پیدا نہیں کر سکتے، لیکن تمہیں اندازہ تو ہونا چاہیے۔ مگر ماں میں تو ایک ہی تھا، اور ہمارے خاندان میں ایسا کوئی ٹوئنز یا زیادہ بچوں کا رواج بھی نہیں ہے۔ مجھے یہی لگا کہ ایک ہوگا، یا پھر حد سے زیادہ ہو جائے گا تو ٹوئنز ہو جائیں گے، اور ٹوئنز میں بھی نارمل ہی ڈیلیوری ہوتی ہے۔ لیکن اب یہاں ٹوئنز نہیں ہے نا، تو تمہیں اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے تھا۔ ہر معاملے کے لیے بندے کو تیار رہنا چاہیے۔ ماں آپ سارا قصور میرا نکال رہی ہیں، جیسے جو کیا ہے میں نے کیا ہے۔ تو جو کیا ہے تم ہی نے کیا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ حیرت سے منہ کھولے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا، جو بجائے اسے تسلی دینے صابری کا خیال رکھنے کے الٹا اسے ہی ڈانٹ رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، میری وجہ سے ہوا ہے، لیکن اب ہو گیا ہے۔ خبردار، دھیان رکھنا پڑے گا، اور خبردار جو تم اس کے پاس بھی بھٹکے۔ زنیرہ نے اسے کڑے تیوروں سے گھور کر سرزنش کرنے کی کوشش کی۔ ارے ماں، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ اس سے دور رہنے کا کیا مقصد ہے؟ وہ دکھی ہو جائے گی یا تم دکھی ہو جاؤ گے؟ مطلب دونوں دکھی ہو جائیں گے نا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں، ہمیں الگ نہیں کریں۔ اسے میری بھی بہت ضرورت ہے، اسے تنہائی کی ضرورت ہے۔ نہیں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، اسے میری زیادہ ضرورت ہے۔ خیر جو بھی ہے، لیکن فی الحال کے لیے اسے بہت کیئر کی ضرورت ہے۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کیسے کروں۔ وہ معصوم سی بچی ہے، اگر وہ میرے سامنے کبھی رو پڑی تو میں کیا کہہ کر اسے دلاسا دوں گی؟ نہیں روئے گی، یہ میری گارنٹی ہے۔
بس آپ اس کا بہت سارا دھیان رکھیں، سب کی توجہ ملے گی، وہ اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے قابل ہو جائے گی۔ میں امید کرتی ہوں ایسا ہی ہو، ورنہ تم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس نے ایک بار پھر التمش کو گھورا اور وہ سچ کو جا کر رہ گیا۔ بزذات لڑکی، اپنی باپ کی عزت کا ذرا احساس نہیں ہے تمہیں؟ عزت؟ کیسی عزت؟ اور میں کون سا آپ کی عزت اچھالنے جا رہی تھی؟ میں اپنے پیار سے ملنے جا رہی ہوں۔ فضا کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ چیخ چیخ کر سارا گھر سر پر اٹھا لے، کیونکہ وہ التمش سے ملنے جا رہی تھی، اور شاید تابا نے شاہد کو فون کر دیا اور شاہد نے عین وقت پر اسے آ لیا۔ یہی بات اس کے غصے میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ اس کے اپنے باپ پر تو بس نہیں چلتا تھا، لیکن تابا کے لیے اس کے دل میں نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ آج کے واقعے کے بعد اس نے اتنا تو سوچ لیا تھا، اس بات کا بدلہ وہ اپنی دادی سے لے کر رہے گی، جس اس کی زندگی برباد کر دی۔ اسے عزت نیلام کرنا ہی کہتے ہیں، جو تم کرنے جا رہی ہو۔ وہ شریف خاندان کی لڑکیاں نہیں کرتی۔ شریف خاندان؟ کس خاندان کی بات کر رہے ہیں؟ جس خاندان کا لقب آج تک ہمارے پاس نہیں تھا؟ اس خاندان کا پرچار کرتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آتی؟ فضا کے منہ میں جو آیا وہ بول گلانے پر شاہد نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنے باپ سے ایسے بات کرنے کی؟ اور جس خاندان کے بارے میں تم اپنی 10 گز کی زبان کھول رہی ہو، اسی خاندان کا حصہ ہو تم۔ میں خود کو اس خاندان کا حصہ نہیں مانتی۔ اس خاندان کی وجہ سے میری زندگی صرف برباد ہوئی ہے۔ آج تک اس خاندان کا لقب ہمارے لیے کوئی فائدہ ثابت نہیں ہوا، تو پھر آج کیوں ہم اس کے نعرے لگاتے پھریں؟ مجھے تم سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کس کے نعرے لگانے ہیں اور کس کے نہیں۔ آج تک تمہارے منہ میں جو نوالا گیا ہے وہ اسی خاندان کا ہے۔ آئندہ اگر زیادہ زبان چلائی اور ہماری وراثت سے انکار کرنے کی کوشش بھی کی تو تمہارا وجود اس دنیا پر نظر نہیں آئے گا۔ ماں اسے انگلی اٹھا کر بانڈ کرتے ہی تابا کو آواز لگائے۔ تابا، جو دروازے کے پاس کھڑی فضا کی کلاس لگتے سن رہی تھی، فوراً سے پہلے اندر داخل ہو گئی۔ ماں، اس کو سنبھال کے رکھنا، یہ کہیں بھی نہ جائے۔ دشمن کے ہاتھ لگ گئی تو ہم کمزور پڑ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ اسے مہرے کے طور پر استعمال کرے۔ میں ان پر بہت بڑا وار کرنے کا سوچ رہا ہوں، ایسا وار جس کے بعد سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، یہ سارے بلوچ ایک ساتھ ختم، اور پھر ہمیں اس جائیداد کا مالک بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن اس کے لیے اپنی اس پوتی کو سنبھال کر رکھیں۔ دوبارہ اگر یہ باہر جانے کی کوشش بھی کرے تو میری طرف سے گولی مار دیں۔ اپنے باپ کی باتوں پر اس کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ آپ اپنی بیٹی کو ماریں گے؟ وہ ان دونوں کے درمیان کود پڑی تو ایک بار پھر شاہد نے تھپڑ مار کر اسے بستر پر گرا دیا۔ ضرورت پڑی تو تم جیسی اولاد کو مار ہی دوں گا، کیونکہ تمہارے ہونے یا نہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنے باپ کے لیے مشکلیں ہی پیدا کر رہی ہو۔ 4 دن تم نے ہمارا ساتھ کیا دے دیا، وہ بھی ناکام۔ اس کے بعد تمہیں اپنے ہی دشمن پیارے لگ رہے ہیں، کیونکہ آپ میرے ساتھ دشمنوں کی طرح برتاؤ کر رہے ہیں۔ آپ کی منمانی میں نہیں سہوں گی۔ آپ کسی کے ساتھ جو بھی کریں مجھے فرق نہیں پڑتا، بس التمش میرا ہونا چاہیے۔ التمش، التمش، التمش۔ اس کے پاس کوئی سونے کی چیز نہیں ہے۔ اسے دنیا میں ایک سے ایک خوبصورت اور اچھا انسان مل جائے گا۔ اس دنیا میں ایک سے ایک خوبصورت اور اچھا انسان مل جائے گا۔ مجھے کوئی دوسرا خوبصورت انسان چاہیے ہوتا تو میں التمش کے پیچھے ہی نہیں بھاگتی۔ 2 تھپڑ کھانے کے بعد بھی شاید اسے سکون نہیں آیا۔ تبھی دوبارہ اٹھ کر چیخنا شروع ہو گئی۔ شاہد نے خشمگین نظروں سے اسے دیکھا۔ 1 نمبر کی ڈھیٹ لڑکی ہے، مگر کوئی بات نہیں، یہ ڈھیٹ پن بھی تمہیں وراثت میں ملا ہے۔ آپ کچھ بھی کہہ لیں، مگر میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ التمش نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے۔
جب التمش ہی نہیں رہے گا تو پھر تو کوئی اور ہوگا نا۔ آپ التمش کے ساتھ کچھ نہیں کریں گے، میں اس کے ساتھ سب کچھ کروں گا۔ آپ اپنی ہی بیٹی کی محبت کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اپنی بیٹی کی من ہوتا تو اب تک نہ جانے کیا کر دیا ہوتا، لیکن اب تمہیں اپنا اچھا برا سمجھ نہیں آ رہا۔ تمہیں اپنے دشمن اور دشمن اپنے لگ رہے ہیں۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ اور بھی بہت کچھ بول رہی تھی، لیکن شاہد نے اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیا اور اپنی ماں کی طرف مڑا۔ ماں، اس کا دھیان رکھنا اور جیسا میں نے بولا ہے اس کے ساتھ بالکل ویسا ہی سلوک کرنا۔ اگر باہر نکلنے کی کوشش کرے تو میری بلا سے جان سے مار دینا، مگر اسے دشمنوں کے ہاتھ نہیں لگنے دینا۔ جو بھی سلوک اس کے ساتھ کرنا پڑے کر دیں، مگر یہ کہیں نہیں جانی چاہیے۔ بس آج کے بعد آپ کی یہی ذمہ داری ہے اور باہر کی فکر مت کریں۔ آپ اس کو سنبھالیں، میں باہر سب کو سنبھال لوں گا۔ بہت جلد ہمارا خواب پورا ہونے والا ہے۔ ہم منزل کے صرف ایک قدم دور ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اس بات میں سر ہلا کر دونوں فضا کے کمرے سے باہر نکل آئے اور دروازہ بند کر دیا۔ اندر وہ چیختی چلاتی رہی کہ اسے باہر نکالو، مگر اس کی یہاں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ شبانہ کو اپنا سامان پیک کرتی ہوئی دیکھ کر مبشر کو حیرت ہوئی۔ ابھی بھی وہ سارا جھگڑا دیکھ کر آیا تھا اور اب شبانہ اپنا سامان پیک کیے جانے کہاں کی تیاری باندھے کھڑی تھی۔ ایک نظر مبشر کی طرف دیکھ کر وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، تم کہاں جانے کی تیاری کر رہی ہو؟ اپنے گھر جا رہی ہوں۔ اب مجھے اس حویلی میں نہیں رہنا۔ اچھا، اپنا گھر چھوڑ کر تم کون سے گھر جا رہی ہو؟ یہی تمہارا گھر ہے۔ یہ میرا گھر نہیں ہے اور نہ ہی تم میرے ہو۔ زیادہ دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چپ چاپ اپنا سامان واپس رکھو۔ نہیں رکھوں گی اپنا سامان واپس۔ میں کوئی بھیڑ بکری نہیں ہوں، یا پھر دوسرے لفظوں میں کہوں تو میں نازلی نہیں ہوں جو تمہاری ہر بات کو خاموشی سے سہ جاؤں گی۔ تم دوسری شادی کرنے جا رہے ہو نا؟ جاؤ، شوق سے کرو۔ میں بھی کوئی گری پڑی نہیں ہوں۔ اگر تم مجھے چھوڑو گے تو میں بھی دوسری شادی کروں گی۔ مجھ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر کوئی کمی ہے تو تمہارے خاندان کے اندر۔ آج تم مجھے چھوڑتے ہو تو میں تمہیں بنا عدت کے دوسری شادی کر کے دکھاؤں گی اور یہ بتاؤں گی کہ میں تمہارے آسرے ہرگز نہیں۔ یہ غلط ہوگا تو تم کون سا صحیح کر رہے ہو؟ تم غلط کر رہے ہو تو میں بھی۔ صحیح غلط کا پیمانہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے۔ دیکھو، اس طرح میرے ساتھ بدزبانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہارا شوہر ہوں۔ اب تمہیں یاد آیا ہے تم میرے شوہر ہو، ورنہ کل جب تم مولوی کے پاس جا رہے تھے کوئی راستہ نکالنے کے لیے، تب تمہیں یاد نہیں آیا تم میرے شوہر ہو؟ یا پھر جب تم مجھے یہ کہہ رہے تھے میں اپنے باپ کو جا کر تیسری شادی کا بول رہا ہوں، تب تمہیں یاد نہیں آیا تم میرے شوہر ہو؟ اب جب میں تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں، دوسری شادی کی بات کر رہی ہوں، تو تمہیں یاد آ گیا ہے کہ تم میرے شوہر ہو؟ بڑی بات ہے، اپنا مطلب پڑھنے پر تمہیں یاد آ جاتا ہے تم میرے شوہر ہو، لیکن جب بیوی کو ضرورت ہوتی ہے، بیوی کے حقوق کی بات ہوتی ہے، تب تم ہر طرف سے اپنا ہاتھ جھاڑ لیتے ہو۔ ایسا نہیں چلے گا۔ ایسا صرف نازلی کے دور میں ہوتا ہوگا۔ میں شبانہ ہوں، میں تمہاری اینٹ سے پتھر بجا دوں گی۔ شبانہ کی باتوں پر وہ منہ کھولے ہکا بکا اسے دیکھ رہا تھا۔ دیکھو، میری بات سنو، میں نے کل جو کچھ بھی کہا وہ صرف سٹریس میں آ کر کہا تھا۔ سٹریس میں آ کر تم مجھے طلاق بھی دے دو گے؟ شبانہ دو بدو بولی۔ شاید مبشر کا ہر بہانہ بیکار تھا۔ سٹریس میں آ کر کوئی کسی کو طلاق نہیں دیتا، اور تمہیں میں طلاق کیوں دوں گا؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پلیز میرے سامنے یہ محبت کا پرچار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں اچھے طریقے سے جانتی ہوں محبت تم صرف خود سے اور پیسے سے کرتے ہو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کل تم نے کہا تھا اگر ایک پلڑے میں میری محبت اور دوسرے میں جائیداد کی چاہ رکھی جائے تو جائیداد کی چاہت جیت جائے گی، تو تم اپنی اس جائیداد کے ساتھ رہو۔ مجھے کوئی اور مل جائے گا جو مجھے سر آنکھوں اور پلکوں پر بٹھا کر رکھے گا۔ اپنا سامان پوری طرح پیک کر کے بیگ کو زپ لگا کر وہ ہینڈل پکڑ کر کھینچتی ہوئی باہر جانے لگی تو مبشر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پر گرایا۔ بیگ شبانہ کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش بوس ہو گیا۔
میرے ساتھ زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھپری، مگر مبشر نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا۔ تم میری بیوی ہو، میں تمہارے ساتھ زبردستی کر سکتا ہوں۔ کل جو کچھ بھی ہوا وہ صرف سٹریس میں ہوا، کیونکہ مجھے وارث نہیں مل رہا تھا۔ لیکن آج حقیقت سب کے سامنے آ چکی ہے۔ وارث کے خلاف جتنی بڑی سازش ہونی تھی ہو چکی، اب یہ سازش نہیں رہے گی۔ اسی لیے بہتر ہے کہ تم میرے ساتھ ہم بستری کرو تاکہ ہم دونوں مل کر ایک بچے کو پیدا کریں جو اس جائیداد کا وارث ہو۔ اس جائیداد کا وارث بننے کے خواب تم چھوڑ ہی دو، کیونکہ وہ تو تمہارا بھائی بن رہا ہے۔ اس کا نام مت لو، ہمیں بھی کوشش کرنی ہے، اور اس بار تم ضرور ماں بنو گی۔ مجھے تمہارے ساتھ کوئی رشتہ رکھنا ہی نہیں۔ اٹھ کر اس نے بیگ کو دوبارہ سیدھا کیا اور جانے کے لیے کھڑی ہو گئی، مگر دروازہ بند تھا تو مبشر نے ایک بار پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر لا پٹکا۔ میں اگر تم سے کہہ رہا ہوں میرے ساتھ ہم بستری کرو تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ تم میرے ساتھ ہم بستری کرو۔ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا ہوا وہ کڑوے تیوروں سے گھورتا ہوا شدید غصے میں شبانہ پر برس رہا تھا۔ اسے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے دیکھ کر شبانہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ میں تمہارا شوہر ہوں۔ اگر شوہر ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میرے ساتھ زبردستی کرو گے۔ اپنا حق وصول کرنے کے لیے زبردستی بھی کرو گے۔ میری بھی مرضی شامل ہونی چاہیے۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں تمہاری مرضی ہے یا نہیں، تم میری بیوی ہو، بس اتنا یاد رکھو۔ تمہیں میرے بچے پیدا کرنے ہیں۔ یہ تمہیں شادی کرنے سے پہلے باور کروا دیا تھا۔ جانتی تھی نا وارث کی جنگ ہے۔ اپنی شرٹ نکال کر زمین پر پھینکتے ہوئے پینٹ کی زپ کھول کر مکمل طور پر قدرتی لباس میں شبانہ کو اس کے بالوں سے دبوچتا ہوا بیڈ پر آ گیا، اور ساتھ ہی شبانہ کی شرٹ بھی ایک ہی جھٹکے میں اتار کر ٹراؤزر کو اس کے تن سے جدا کر دیا۔ تکلیف کے مارے شبانہ زور سے آنکھیں میچ کر رہ گئی۔ خود کو اس طرح بے لباس ہوتا دیکھ کر وہ پوری کوشش کر رہی تھی کہ مبشر کے عتاب سے بچ جائے، لیکن ایسا ہونا تو ناممکن تھا۔ وہ مرد تھا، اس میں طاقت تھی، وہ نازک جان چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ کچھ جسمی بیماری کی وجہ سے کمزوری بھی آ گئی تھی۔ تم اپنا حق لے چکے ہو، یہ مت سمجھنا بند کمرے میں میاں بیوی کا رشتہ ہے تو تم کچھ بھی کرو گے اور میں سہوں گی۔ وہ اسے ابھی بھی باور کروا رہی تھی، لیکن مبشر اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر ایک ہی ہاتھ میں اس کی دونوں کلائیوں کو جکڑ کر تکیے سے لگاتا ہوا اس کی گردن پر جھک آیا۔ اس کے ہاتھ مبشر کی گرفت میں تھے اور وہ لمحہ لمحہ اس کے وجود پر اپنی چھاپ چھوڑ رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی مزاحمت نہیں کر پا رہی تھی۔ مذمت کے طور پر وہ بس اپنے پاؤں ادھر ادھر مار رہی تھی اور سر کو تکیے پر پٹک کر اپنی ناراضگی اور انکار کا اظہار کر رہی تھی۔ لیکن وہ بھلا کہاں سن رہا تھا، زیادہ چیخ بھی نہیں سکتی تھی کہ خاندان میں تماشا بن جاتا۔ مبشر نے اس کی مزاحمت کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے خود کو اس کے وجود میں ایک ہی جھٹکے کے اندر داخل کیا اور اپنا عمل تیزی سے شروع کر دیا، مگر پھر بھی شبانہ مزاحمت ترک نہیں کر رہی تھی۔ اپنی کمر اٹھا کر ہر طرح سے وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ آج یہ لمحات بھی اس کا غصہ کم نہیں کر پا رہے تھے۔ اسے بالکل بھی سکون نہیں مل رہا تھا، اور ایسے حالات میں اس نے چیخنا بھی شروع کر دیا، جو کہ معمول سے بہت زیادہ تھا۔ تو مبشر نے شبانہ کے گلے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ حیرت سے آنکھیں کھولے وہ مبشر کو دیکھ رہی تھی، اور دونوں ہاتھوں سے مبشر کے ہاتھ اپنے گلے سے ہٹانے کی کوششوں میں بھی لگی تھی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ مجھے جان سے مارو گے؟ شبانہ کا واقعی دم گھٹنے لگا تھا۔ ہاں، جان سے ہی مار دوں گا اگر تم نے میرے بچے پیدا نہیں کیے۔ مبشر کا عمل تیزی سے جاری تھا، مگر ساتھ ہی وہ شبانہ کا گلا بھی دبا رہا تھا۔ میرے بچے پیدا کرو گی یا پھر اس دنیا سے جاؤ گی، تمہاری منمانی نہیں چلے گی۔ وہ اب بھی خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مبشر کا عمل حد سے زیادہ تیز ہوا اور وہ اپنی وجود کی عدت اس کے وجود میں اتار کر پرسکون ہوتا شبانہ کے گلے کو چھوڑ کر ایک طرف لیٹ گیا۔ گہرے سانس لیتا ہوا وہ شبانہ کو دیکھنے لگا، جو اپنے گلے کو مسلتے ہوئے اس وقت گہرے سانس لے کر شاید خود کا تنفس نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں وہ بس اتنا ہی بول پائی، یہ میں نے ٹھیک کیا۔
یہ میرا حق تھا جو میں نے وصول کر لیا۔ شادی کے بعد یہی میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے۔ شادی ہم اسی لیے کرتے ہیں تاکہ اپنی نسل کو آگے بڑھا پائیں۔ اگر تم میری نسل ہی آگے نہیں بڑھا پاؤ گی تو پھر تم بیوی کیسی؟ سب کچھ نسل آگے بڑھانا نہیں ہوتا، بیوی کی مرضی بھی شامل ہوتی ہے۔ تمہاری مرضی سے مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے صرف اپنے وارث سے فرق پڑتا ہے۔ آج بھی تم نے وہی بات کر دی۔ تمہیں صرف وارث، جائیداد اور خاندان کی جنگ کرنا آتا ہے، محبت کرنا تو تم نے کبھی سیکھا ہی نہیں۔ پہلی بار شبانہ کا لہجہ نم ہوا، مگر وہ روئی نہیں۔ جو سمجھنا ہے سمجھو، مگر اب تمہیں میرے بچے پیدا کرنے ہیں اور مجھے امید ہے اس بار کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، کیونکہ جو رکاوٹ تھی وہ جا چکی ہے۔ مبشر کا شاید اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر اپنا ہی حساب کتاب چل رہا تھا، لیکن شبانہ نے سوچ لیا تھا اب اس کی ہوش ٹھکانے لگا کر ہی دم لے گی۔ ٹھیک ہے، تم جیسا ویسا کرنے کے لیے تیار ہو۔ التمش کے تقریباً 1.5 ماہ کی محنت کے بعد آخرکار شان اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس وقت وہ اسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ ویسے تو شان نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب دشمنی کے معاملات میں نہیں پڑے گا، لیکن اپنی ماں کے قاتل گھومنا اسے کچوکے لگا رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح خادم بلوچ سے بدلہ لے لے۔ وہ ایک پل کے لیے وہ اپنا قتل تو معاف کر سکتا تھا، لیکن اپنی ماں کے دشمن کو تو وہ جہنم وصل کر دینا چاہتا تھا۔ لیکن اپنے قدم پیچھے صرف مختار صاحب، اریبہ، اس کے علاوہ اپنے ہونے والے بچے کو لے کر ہٹا لیے تھے۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو ان سب کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ کسی جہنم میں وصل کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ ان تینوں کی زندگی بن کر رہے۔ لیکن پھر بھی التمش نے اسے اس بات کی گارنٹی دلائی تھی کہ سارے بدلے میں اسے یا پھر اس کی فیملی کو نقصان نہیں پہنچے گا، اور اس کا بدلہ بھی ہو جائے گا، بس تھوڑی سی مدد اور بس۔ پہلے تو وہ نہیں مانا، لیکن بعد میں آخرکار اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ التمش کچھ بہت بڑا پلان کر رہا تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ خادم بھی اب کوئی بہت بڑی چال چلے گا، یا پھر خادم بلوچ ابھی کمزوری پر ہے۔ جس طرح لوہا گرم ہو تو تھوڑا مار دینا چاہیے، بالکل اس طرح خادم بلوچ بھی کمزوری پر تھا۔ جب وہ کمزور ہے تو پھر گلا کاٹنے میں کیا حرج؟ آخر یہ بلوچ خاندان کی ریت رہی ہے، دشمن کمزور دیکھ کر وہ وار کرتے ہیں، ان کے وار ان پر ہی آزمائے جائیں گے۔ تو پھر بھلا کیسی سازش؟ یہ تو مکافات عمل ہوگا جو ان کے سامنے آئے گا۔ التمش سے بات کرنے کے بعد وہ کافی دیر سوچوں میں گھرا رہا۔ اریبہ اور کتنی دیر لگے گی؟ جلدی آ جاؤ یار۔ اریبہ جو نہانے کے لیے گئی تھی ابھی تک واپس نہیں آئی۔ بس 2 منٹ۔ وہ شاید خود کے گرد ٹاول لپیٹ رہی تھی۔ جب شان کی بے چین آواز ابھری، کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم سے ذرا سا بھی صبر نہیں ہوتا؟ وہ باہر نکل کر کمر پر ہاتھ رکھ کے اسے سخت کوری سے نواز کر ڈانٹنے لگی، جبکہ شان تو اس کے ہوش ربا ہو گیا۔ خوبصورت وجود پر لپٹا یہ سفید ٹاول اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ اوپر سے شفاف پانی کے قطرے اس کے وجود سے پھسلتے ہوئے اپنے رقیب ہی محسوس ہو رہے تھے۔ کتنے دنوں سے وہ اس کے قریب نہیں آیا تھا، پہلے بیماری تھی اور پھر کمزوری، لیکن آج تو اس کی بھرپور ہوش ٹھکانے لگا کر رہے گا۔ بنا اس کی کسی بات کا جواب دیے وہ 2 قدموں میں ہی اریبہ کے عین مقابل آیا۔ جس کی بیوی تمہارے جیسی ہو، اسے صبر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے تو ایک ایک پل 100 سال اور سولی پر لٹکنے جیسا ہوگا۔ بس کریں، زیادہ تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی نظروں کی طلب کو سمجھتے ہوئے بھی وہ بالوں کو جھٹکتی ایک طرف سے نکل کر جانے لگی۔ اگر شان کے جذباتوں کو ذرا سی بھی ہوا ملی تو یقیناً آج رات اسے جاگ کر گزارنی پڑے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے دور ہوتی، شان نے کلائی سے پکڑ کر یکدم ہی اس کے نازک سے وجود کو باہوں میں بھر لیا۔ آج تمہاری بخشش ہوگی، یہ سوچنا بھی مت۔ آج تمہیں پوڑ پوڑ میری محبت کی بارش میں بھیگنا ہوگا۔ اسے بیڈ پر لا کر وہ خود اریبہ کے اوپر جھک گیا۔ کیا کر رہے ہو؟ ابھی تم پوری طرح ٹھیک نہیں ہو۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس بات کا اندازہ تمہیں تب ہوگا جب تم مجھ سے پناہ مانگو گی۔ اس کی گالوں کو چومتا ہوا وہ ہونٹوں پہ جھک آیا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اریبہ نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا تو شان کو اپنے لب اس کی گردن پر رکھنے پڑے، مگر یہاں بھی کیا حرج تھا؟ اس کا تو روم ہی تعریف کے قابل تھا۔ وہ چاہے جہاں بھی اپنی قربت کا حق دے وہ قبول کر لے گا۔ کیا چاہتی ہو؟ اس کے کان کی لو کو چوم کر شان نے دھیمی آواز میں سرگوشی کی۔ میں تو صرف تمہیں چاہتی ہوں، لیکن آج تمہارے ارادے اچھے نہیں ہیں۔ تم نے بالکل صحیح سمجھا، میرے ارادے واقعی اچھے نہیں ہیں۔ اس کی گردن پر جا بجا اپنے ہونٹوں کا
لمس چھوڑتا وہ سینے کے درمیان موجود دھڑکنوں کی لکیر کو دیکھ کے لبوں پر زبان پھیرتا ہوا اریبہ کے ٹاول کو کھولنے لگا تو اریبہ نے اپنے ٹاول کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور آنکھیں بڑی کر کے شان کو گھورا۔ کیا کر رہے ہو؟ جو تمہارے اور میرے درمیان رکاوٹ بن رہا ہے اسے دور کر رہا ہوں۔ شان تم سدھر جاؤ، ابھی تم ٹھیک نہیں ہوئے ہو۔ پھر سے وہی بات کر رہی ہو۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اب خاموشی سے میرا ساتھ دو، اس سے پہلے کہ مجھے غصہ چڑھ جائے۔ میری شرٹ کے بٹن کھولو اور خود کو میرے حوالے کر دو۔ شان پلیز۔ اس نے ایک بار پھر مزاحمت کرنے کی کوشش کی، مگر شان کی سخت نظریں دیکھ کر آخرکار اسے اپنے آپ شان کے حوالے کرنا ہی پڑا۔ مخرومی انگلیاں اس کی شرٹ کے بٹنوں سے الجھیں اور شان نے اس کے ٹاول کو کھول کر حسین وجود کے نشیب و فراز کو اپنے سامنے عیاں کر لیا۔ بے شک وہ بہت خوبصورت تھی اور اس خوبصورتی میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا۔ کل تک جو اس کی باہوں میں نوخیز کلی کی طرح تھی اب پوری طرح کھل چکی تھی۔ جب سے ماں بننے کی خبر آئی تھی تب سے تو اس کے حسن میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی دھڑکنوں کو اپنا منہ میں لے کر چوستے ہوئے وہ دھیرے دھیرے اپنی شدت اس میں انڈیلنے لگا۔ شان آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اریبہ کی آہیں پورے کمرے میں گونجنے لگیں کیونکہ وقت کی رفتار کے ساتھ شان کی شدتیں بھی بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ اس کے وجود پر محبت کی بارش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی شدتوں کے نشان بھی نصب کر رہا تھا۔ ایسے میں اریبہ کی آہوں کا تسلسل مزید بڑھنے لگا، مگر شان تو اس کی کسی بات کا جواب ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اس کے وجود کے نشیب و فراز میں ایسا کھویا کہ پھر گہرائیوں کے راز کھوج کر ہی دم لیا۔ اپنے وجود کو اس کے وجود میں منتقل کر کے شان کو جو سکون ملا وہ پچھلے 1.5 میں نصیب نہیں ہوا تھا۔ صرف وہی جانتا تھا وہ اپنی بیوی کی قربت کے لیے کس قدر تڑپا تھا۔ اگر مجبوری نہ ہوتی، وہ بیمار نہ ہوتا تو یقیناً ہر روز اپنے وجود کو اس کے وجود سے ملا کر اپنی شدتیں اس کے اندر انڈیل دیتا۔ اپنی ٹانگوں کو اس کے کمر کے گرد لپیٹے دونوں ہاتھوں کو شان کے بالوں میں پھنسائے وہ اس کی گہری آہیں بھر رہی تھی۔ شان کے ہونٹ اریبہ کی گردن کا طواف کر رہے تھے اور دونوں ہاتھ اس کی دھڑکنوں کو مسلنے میں مصروف تھے، جبکہ گہرائیوں میں اس کا مد شدید ترین ہوتا جا رہا تھا۔ شان تھوڑا اور تیز کرو پلیز۔ بے چینی میں لب کاٹتی وہ شان کے کان میں دھیمی سرگوشی کر گئی۔ بنا اس کی کسی بات کا جواب دیے اریبہ کی گردن سے سر نکال کر اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں میں دبا کر وہ اپنے عمل کو بھی خطرناک حد تک تیز کر گیا۔ دونوں کے جسم پسینے سے شرابور ہو چکے تھے۔ اریبہ کا وجود بری طرح ہل رہا تھا، اس کی آہیں اب چیخوں میں بدل چکی تھیں۔ پورے کمرے میں اس کی آہو بکا کی آوازیں شان کے جوش میں مزید اضافہ کر رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنی تمام تر وحشتیں اریبہ کے وجود میں انڈیل کر پرسکون ہوتا ہوا ایک طرف گر گیا۔ اریبہ کو بھی بہت سکون ملا۔ وہ بھی گہرے سانس لیتے ہوئے اپنے تنفس کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ یہی حال شان کا بھی تھا۔ دونوں نے بھرپور طریقے سے ملاقات کی تھی، جس کے بعد دونوں ہی بہت خوش تھے۔ اس کا اظہار وہ ایک دوسرے سے لپٹ کر دوبارہ ایک دوسرے کے ہونٹ چوم کر رہے تھے۔ جانتی نہیں ہو تم، میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اس سارے عرصے میں مجھے تمہاری کس قدر طلب ہو رہی تھی میں چاہ کر بھی تمہیں نہیں بتا پا رہا۔ وہ بظاہر اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑ رہا تھا، لیکن ہاتھ اس کے ملائم وجود کی نرمائی کو محسوس کر رہے تھے۔ اریبہ کو اس کی بے چینی کا علم تھا، اسی لیے خود بھی اس کی گردن پر اپنے نرم و ملائم ہونٹ رکھ کر اس کی تشنگی میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ میں نے بھی آپ کی محبت کو بہت مس کیا، لیکن جو بھی مصیبت ہماری زندگی میں آئی اب امید کرتی ہوں دوبارہ نہیں آئے گی۔ بس اب ہم دونوں ہوں گے، ہمارے بچے ہوں گے۔ شان نے اپنا ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھا اور دھیرے دھیرے ہاتھ اس کی گہرائیوں میں جانے لگا۔ وہ جانتے تھے اب دوبارہ اس کا موڈ بن رہا اور اب تمہاری کوئی بخشش نہیں ہوگی۔ میں جانتی ہوں، لیکن رہائی چاہتا کون ہے؟ میں خود آپ کے پیار کے لیے تڑپ رہی تھی۔ تو آج کی رات ایک بار پھر ہمارے ملن کی رات ہے۔ صحیح کہا، یہ دوبارہ ملن کی رات ہے، کیونکہ جب میں مر رہا تھا تب میری آنکھوں میں سب سے پہلا چہرہ تمہارا، پھر نانا جی کا آیا تھا۔ تم دونوں سے جدا ہو کر میں نہیں رہ پاؤں گا۔ مجھے بس تم دونوں اپنی زندگی میں چاہیے اور تم سے تو مجھے ڈھیر سارے بچے بھی چاہیے۔ اس کے وجود کو اپنے نیچے کھینچ کر وہ ایک بار پھر اریبہ کے اوپر آ گیا۔ ایک بار پھر دونوں ایک دوسرے کے وجود سے سکون حاصل کرتے ایک دوسرے میں مدغم ہو جانے کی کوشش کر رہے تھے، اور اب دونوں کی آہیں پورے کمرے میں گونجتے ہوئے ایک الگ ہی سماں باندھ رہی تھی۔ لمبے عرصے بعد دونوں نے ایک بھرپور رات جیتی۔
میم آپ یہ کھانا کھا لیں، آپ نے دوپہر میں بھی نہیں کھایا، مجھے نہیں کھانا یہ کھانا، مجھے روٹی اور قیمہ کھانا ہے۔ ساروی نے اپنے سامنے رکھی مکس سبزی کو دیکھ کر منہ بنایا۔ مگر یہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے۔ میں کوئی بیمار نہیں ہوں، بالکل ٹھیک ہوں، لیکن میم آپ ماں بننے والی ہیں اور ہم آپ کے کھانے پینے کا دھیان رکھنے کے لیے ہی آئے ہیں۔ یہ کھانا آپ کی ڈائٹ کی شیڈول کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا۔ 2 عورتیں اس کے سر پر مسلط کر دی گئی تھی جو اس کے کھانے پینے سے لے کر کپڑوں تک کی چھان بین کر کے اسے دے رہی تھی۔ اپنی زندگی میں اتنی مداخلت اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آخر اس کے ساتھ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ 1-2 دن تو ایسے لگا جیسے وہ کوئی مہارانی ہو اور اسے اتنا پروٹوکول رانی، لیکن پھر اسے سارے پروٹوکول سے چڑسی ہونے لگی۔ مگر میں یہ نہیں کھانا چاہتی، اس کو یہاں سے لے جاؤ۔ میم آپ ہمارا کہا کیوں نہیں مان رہی؟ ہم آپ کی بھلائی چاہتے ہیں، اسی کام کے لیے ہمیں رکھا گیا ہے۔ آپ لوگ میری بھلائی چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے مان لیا، لیکن ابھی آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں، میں اکیلی رہنا چاہتی ہوں۔ دیکھیں ہم لوگ تب تک یہاں سے نہیں جا سکتے جب تک آپ کے شوہر نہیں آ جاتے، تو پھر اسے بلاؤ نا، جانے وہ کہاں ہے، جاؤ اسے لے کر آؤ۔ آپ کو ہم سے کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں معاف کر دیں۔ نہیں، مجھے آپ لوگوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یوں بار بار مجھ سے معافی مانگ کر مجھے شرمندہ مت کریں۔ بس مجھے اچھا نہیں لگ رہا جو آپ لوگ 24 گھنٹے میرے اوپر نظر رکھ کر کھڑے ہیں، جیسے پتہ نہیں میں نے کوئی جرم کر دیا ہے اور سزا کے طور پر نظر بند کر دیا گیا ہو۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کے شوہر آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، آپ کی فکر کرتے ہیں، اسی لیے ہمیں رکھا گیا ہے۔ آپ انہیں بلائیں، میں انہی سے بات کروں گی۔ ساوری کھانے کو دیکھ کر منہ بنانے کے ساتھ اپنی کوفت کا اظہار ان لوگوں پر گاہے بگاہے کر رہی تھی۔ سر جیسے ہی آتے ہیں ہم انہیں آپ کے پاس بھیج دیں گے اور آپ کی کنڈیشن بھی بتا دیں گے۔ کنڈیشن؟ کیسی کنڈیشن؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ ٹھیک ہیں مگر آپ چڑچڑی ہو رہی ہیں۔ تبھی ان میں سے ایک کا فون بجا اور وہ فون سننے کی غرض سے باہر چلی گئی، جبکہ ساوری نے دوسری کیئر ٹیکر کا دماغ کھایا ہوا تھا۔ وہ کیسے بھی کر کے ان دونوں کو خود سے دور کر دینا چاہتی تھی۔ التمش کی بھی بہت یاد آ رہی تھی کیونکہ رات ہو رہی تھی اور وہ ابھی تک نہیں آیا۔ کچھ دیر بعد وہ اندر آئی اور اپنا موبائل ساوری کی طرف بڑھایا۔ یہ لیں، آپ کے شوہر کا فون ہے، آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ التمش کا فون ہے، وہ اشتیاق سے بولی۔ ہاں بالکل، آپ کے شوہر کا فون ہے۔ موبائل پکڑ کر اس نے کان سے لگایا۔ ہیلو التمش، آپ کہاں ہیں؟ گھر کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ آپ جانتے ہیں ان لوگوں نے مجھے سبزیاں کھلا کھلا کر مار دی ہے، اتنی ساری سبزیاں، صبح شام دوپہر، کبھی ان کا سوپ بنا کر پلاتے ہیں تو کبھی ابال کر دیتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، کچھ اور بھی تو دے سکتے ہیں۔ میں نے ان سے قیمہ کھانے کی فرمائش کی لیکن انہوں نے مجھے قیمہ بھی نہیں بنا کر دیا، نہ کوئی مچھلی، نہ کوئی قیمہ، نہ کوئی گوشت، نہ کوئی نہاری، نہ کوئی پائے، کچھ بھی تو نہیں دے رہے ہیں یہ لوگ مجھے۔ پتہ نہیں یہ گھاس کھلائے جا رہے ہیں۔ ہاں مجھے سبزیاں بھی پسند ہیں لیکن تینوں وقت مجھے سبزیاں نہیں پسند۔ وہ منہ بسور کر اپنے دکھ بتا رہی تھی۔ ساوری ساوری ساوری، ابھی کے لیے یہ تم یہ کھا لو، میں گھر آتا ہوں پھر اس کے بارے میں بات کریں گے، یہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ پر التمش میں بیمار تو نہیں ہوں۔ پھر آپ نے یہ دونوں عورتیں، ہاں میں جانتا ہوں تم بیمار نہیں ہو، لیکن آج یہ کھا لو، کل کو تمہارے لیے بہت اچھی چیزیں بنواؤں گا اور کوئی بھی تمہیں کھانے سے نہیں روکے گا، مگر مجھے نہیں کھانا۔ میری خاطر کھا لو، مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو، ہمارے پیار کی خاطر کھا لو۔ یہ غلط ہے، آپ کھانا کھلانے کے لیے مجھے اپنے پیار کا واسطہ دے رہے ہیں، یہ صحیح ہے کیونکہ میں وہاں پر نہیں ہوں۔ اگر میں وہاں پر ہوتا تو اپنے طریقے سے کھلا دیتا، یہاں پر میں بے بس ہوں، اسی لیے تمہیں اپنے پیار کا واسطہ دینا پڑ رہا ہے۔ کھا لو میری جان، التمش نے اسے پیار سے پچکارا۔ اچھا میں کھاؤں گی، پر پہلے آپ بتائیں کہ آپ کب آئیں گے؟ وہ بدلی سی بولی کیونکہ کھانے کا دل ہرگز نہیں تھا۔ میں بس تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، تم کھانا کھا لو، تم کھانا کھاؤ اور تھوڑا آرام کر لو۔ میں آپ پکا تھوڑی دیر میں آ جائیں گے؟ ہاں بالکل تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، مگر آپ گئے کہاں ہیں؟ ایک تو آپ مجھے بتا کر بھی نہیں جاتے، میں ضروری کام سے آیا ہوں، تھوڑا دور ہوں تو اسی وجہ سے مجھے دیر ہو جائے گی، مگر تم اپنا کھانا ٹائم پر کھاؤ۔ اگر تم کھانا وقت پر نہیں کھاؤ گی تو تم جانتی ہو مجھے تمہاری بے حد فکر ہوگی، پھر میرا کام ٹھیک نہیں ہوگا۔ نہیں، میں ٹھیک سے کھاؤں گی اور آرام بھی کروں گی۔ آپ اپنا کام اچھی طرح نپٹا کر آ جائیے گا، میں انتظار کروں گی۔ یہ ہوئی نا میری چھوٹی سی سمجھدار بیوی والی بات۔ وہ مسکراتا ہوا چند ایک مزید باتیں کرنے کے بعد فون کاٹ کر اپنے کام میں مشغول ہو گیا تاکہ جلد از جلد کام نپٹا کر ساوری کے پاس پہنچ جائے۔